ہم نے یہ شعر پچھلی نشست میں پڑھا تھا، لیکن اس میں کچھ پہلو ایسے تھے جو وقت کی کمی اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس نشست میں بیان نہ ہو سکے، تو آج ان پہلوؤں کو بھی کھولنے کی کوشش کریں گے، اور یاد نہ رہنے کی وجہ سے اگر کچھ پچھلی باتوں کی تکرار ہو جائے تو وہ پہلے سے معذرت کرتا ہوں۔ تو اس میں ابھی مجھے خیال آیا کہ یہاں جس آدمی کا یہ عروج روحانی دکھایا جا رہا ہے وہ آدمی دراصل مولانا خود ہیں۔ تو وہ گویا اپنا سیر و سفر بیان کر رہے ہیں اور خود کو مخاطب کر کے، اور مطلب یہ کہ اپنے آئیڈیل سیلف کو ری ایکچولائز کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیڈیل سیلف اگر ری ایکچولائز ہو جائے تو موجودہ ذات سے وہ من کی نسبت نہیں رکھتا، تو کی نسبت پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک نقطہ ہے۔ تو جو باتیں میرے خیال میں پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھیں انہی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اب کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شاید پچھلی مرتبہ سودا اور صحبہ کا ایک ضروری امتیاز گفتگو میں نہیں آیا تھا، آج وہ وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ سودا اور صحبہ یہ دونوں جو ہیں وہ شعور اور وجود کو ان کے منتہا تک پہنچانے والے ذرائع ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں مطلب فرق ہو سکتا ہے کہ فرض کیا میں کہوں کہ سودا جو ہے وہ وجود کی انتہائی کنڈیشن ہے، یعنی وہ کنڈیشن ہے، وجود کا وہ حال ہے جہاں وہ اپنی تکمیل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح صحبہ جو ہے وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے شعور اپنی ساخت کو ایسا مکمل کر لیتا ہے کہ اس کی حقیقت اس میں فنکشنل ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی حقیقت میں ڈھل جاتا ہے۔ تو سودا کے ذریعے سے وجود اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے اور صحبہ کے واسطے سے شعور اپنی حقیقت میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اس میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ نہیں سودا وجود کی فائنل کنڈیشن ہے، سودا شعور کی فائنل کنڈیشن ہے، صحبہ وجود کی، مطلب ان دونوں کی نسبتیں ہم بدل بھی سکتے ہیں اور کسی ایک نسبت پر تیقن کے ساتھ قائم بھی رہ سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں سودا کی رعایت وجود سے ہونے کی کچھ دلیلیں ہیں، یا کچھ دلیلیں کہنا تو غلط ہے، ایک قرینہ ہے۔ وہ قرینہ لفظ غرقہ سے فراہم ہوتا ہے۔ تو غرق ہونے میں، ڈوبا ہوا ہونے میں ایکسپیرینس کا پہلو ادراک کی جہتوں پر غالب ہے۔ تو کیونکہ وجود اپنی تکمیل ایک حال کے طور پر کرتا ہے، وجود میں تعمیر کا پورا عمل احوال کے تسلسل اور احوال کی نسبتوں کے حالی نتائج پر منحصر ہوتا ہے۔ وجود ایک حال ہے، جیسے شعور ایک خیال ہے، وجود ایک حال ہے اپنی ماہیت میں۔
تو غرقہ کی مناسبت حال سے ظاہر ہے۔ ڈوبا ہوا آدمی ڈوبنے کے تصور تک محدود نہیں ہوتا، ڈوبنے کا حال رکھتا ہے۔ ڈوبنا اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، ڈوبنا اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی مناسبت وجود سے ہے۔ بے خودش صحبائے او کی دلالت میرے خیال میں شعور کی طرف اس لیے بھی ہے کہ خودی شعور کا کانٹینٹ ہے، وجود کا لازمہ نہیں ہے۔ یعنی وجود اپنی وحدت پر اصرار کرتا ہے انفرادیت کا موقف اختیار کیے بغیر، اور شعور میں انفرادیت کا موقف بھی ورکنگ حالت میں ہوتا ہے۔ تو ان معنوں میں کیونکہ خودی شعور کا کنسٹرکٹ ہے، تو لہٰذا شعور ہی میں سے خودی کی قیدوں کو اٹھا دینے والی ایک قوت، شعور کو وجود کی وحدت سے ہم آہنگ کر دینے والی ایک فورس جو ہے وہ صحبہ ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جائے، ایک دوسرا پہلو ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہماری بات الٹ سکتی ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ سودا کی رعایت شعور کے ساتھ ہے اور صحبہ کی رعایت وجود کے ساتھ ہے۔ تو اس میں یہ بات کہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وجود کی تکمیل حضور میں ہوتی ہے، کیونکہ وجود اپنی ماہیت میں حال ہے۔ حال کو متحرک رہنے کے لیے، حال کو نمو پانے کے لیے حضور کا، شہود کا، ظہور کا ماحول درکار ہے۔ تو اور شعور جو ہے وہ غیب پر اساس رکھتا ہے۔ شعور کا جو بنیادی ترین کانٹینٹ ہے وہ فارم لیس ریئلٹی ہے۔ تو شعور کی تربیت غیاب کے ماحول میں ہوتی ہے، وجود کی تشکیل حضور کی فضا میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو چاہے لفظ بدل کے طرح طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو لفظ سودا میں غیاب غالب ہے اور لفظ صحبہ میں حضور حاوی ہے۔ تو اس پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سودا جو ہے وہ غرقۂ سودا ہونا، یہ شعور کا تکمیلی مرحلہ اور تکمیلی عمل ہے، اور صحبہ سے بے خود ہونا یہ وجود کا انتہائی حال ہے جہاں وہ اپنی تکمیل کر لیتا ہے۔ اب یہاں پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ خود یا خودی یہ فی الشعور نہیں ہے، فی الوجود ہے۔ وجود خودی کے تناظر سے ہٹ کر لائق ادراک نہیں ہے، یعنی وجود خودی کے تناظر ہی میں وجود ہے، ورنہ وہ محض ایک تصور ہے، کیونکہ خودی تصور وجود کی آئیڈیا آف بینگ کو پرٹیکولرائز کر دیتی ہے، وجود کو کی ایسی تحدید کر دیتی ہے جہاں وہ واقع ہو جاتا ہے، محض تصور نہیں رہتا۔ تو خودی کو کہیں گے کہ یہ آئیڈیا آف بینگ کی ایبسٹریکشن خودی پر ختم ہوتی ہے، ورنہ آئیڈیا آف بینگ محض تخیل اور تصور یا واہمہ ہے۔ تو اس تصور وجود کو اس کی واقعیت میسر آتی ہے خودی میں۔ تو خودی کا تناظر
وجود کی تحقیق، وجود کی ریئلائزیشن میں ایک بنیادی مادے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود ہی یہ بتاتی ہے کہ وجود محض ذہنی نہیں ہے، حقیقی اور واقعی ہے۔ جیسے ہم کہیں نا کہ موجود نہ ہو، موجود کی تصدیق کے بغیر وجود تصور محض ہے، ٹھیک ہے نا، ان معنوں میں۔ تو غرض دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور دونوں باتوں کو بیک آن مان لینے کے نتیجے میں بھی اور کسی ایک تعبیر پر کھڑے ہو جانے کے نتیجے میں بھی شعر کی معنوی عظمت اور معنوی ساخت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک، اب سودا کی جو رعایت غیاب سے ہے، سودا سیاہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سیاہی کی مناسبت غیب سے ہے، اور صہبا سرخ شراب، رنگین شراب، رنگ کی مناسبت شہود اور حضور سے ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے بہرحال یہ۔ تو اب اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم حل کیے بغیر، اس بات کو طے کیے بغیر چھوڑ دیں کہ کون سا لفظ کہاں سے مناسبت زیادہ رکھتا ہے، تو اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجود ہو یا شعور، دونوں کی تکمیل کا عمل ان کے اندر سے نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اصطلاح میں بات کریں تو خدا کو مانے بغیر، خدا کی نسبت کو سب چیزوں کی بنیاد بنائے بغیر، شعور اور وجود کی تکمیل تو دور کی بات ہے، ان کا قیام محال ہے۔ واضح ہے نا؟ تو او یہاں خدا ہے، تو ان دونوں کی تکمیل کا بندوبست ان کے باہر سے ہوتا ہے، ان کے اندر خود کو مکمل کر لینے کی کوئی قوت اور صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے من او اور تو کے بغیر بے معنی ہے۔ اگر تو اور او نہ ہو تو من یعنی میں نہ وجود میں آئے نہ شعور میں آئے۔ تو اسی طرح وجود اور شعور کا پورا کارخانہ اپنی بنیاد سے اپنی تکمیل تک او پر چل رہا ہے۔ وہ او جو سارے غیب کا مالک ہے، جس سے زیادہ غائب کوئی نہیں، اور وہی او وہ ہے جس سے زیادہ حاضر بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ ہیں نا؟ تو یہ وہ مکمل او ہے کہ غیب اور شہود کے دونوں پرسپیکٹیوز اسی کی نسبت پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی آپ تصور میں شدت پیدا کر کے گویا یہ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کیجئے کہ اندھیرے میں بھی تہداری ہوتی ہے، یعنی اندھیرا بھی ایک پرت کا نہیں ہوتا، اندھیرے میں گہرائی روشنی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو غیب کی تہداری شہود سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ شہود متعین ہوتا ہے، غیب کی تحدید اور تعیین نہیں کی جا سکتی۔ تو غرقِ سودا کہنا ایک بہت بڑی بات ہے کہ غیب کی لا انتہا تہداریوں میں غرق ہوتا ہوا وجود، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غرقہ کے لفظ نے غیاب کا غیر متعین
اور لامتناہی ہونا گویا مصور کر دیا ہے، پینٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بے خودس صحبائے او غیب کا حق ہے کہ اپنے آپ کو بھولنے نہ دیا جائے، اور شہود کا مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد نہ رکھا جائے۔ وہ شعور ناقص ہے جو خدا کے حضور میں خود کو یاد رکھے، جو خدا کے سامنے اپنی خودی پر اصرار کرے، اپنے ہونے کے یقین کو برقرار رکھے، وہ خدا کے حضور سے مستفیض نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے حضور کی تاثیر کا مستحق نہیں رہتا۔ تو خدا کو دیکھتے ہوئے خود کو دیکھنا یہ بینائی یا شعور کا سب سے بڑا عیب ہے، اور خدا کے غیاب میں خود کو یاد نہ رکھنا اس کے غیاب کو ایکسپیرینس کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ خدا ہے جو اپنے غیاب سے مجھے میرا موجود ہونا باور کرواتا ہے، اور یہی خدا اپنے حضور سے مجھے غیر موجود رہنے کی حالت فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں باخود رہنا ضروری ہے، یہاں بے خود ہونا لازمی ہے۔ دونوں رعایتیں اس میں واضح ہیں۔ تو اب اس میں ایک بہت وسیع المعنی اور عمیق المعنی ترکیب ہے مدرسہ اسماء او۔ اسم کہتے ہیں وجود کی تحدید کو، یعنی وجود عام ہے، جنرل ہے، یونیورسل ہے۔ اسم اس کی تحدید اور پرٹیکولرائزیشن کر دیتا ہے۔ وجود کو اسم کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہونے کے لیے اسم کی حاجت ہے۔ تو موجود کون ہے؟ جس میں وجود، یونیورسل وجود پرٹیکولرائز ہو گیا۔ اس کو منطق یا فلسفے کی اصطلاح میں تحدید کہتے ہیں، یعنی چیزیں ایک حد کو قبول کیے بغیر نہ وجود میں آ سکتی ہیں نہ علم میں آ سکتی ہیں، اور اس قانون کی حفاظت اللہ اپنے لیے بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جو تنزیہ اور تشبیہ کی کیٹیگریز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ تنزیہ میں وجود کا ایبسلیوٹ ہونا، وجود کی پیورٹی محفوظ ہے، اور تشبیہ میں وجود کی پرٹیکولرائزیشن ملحوظ ہے۔ یعنی تشبیہ میں اللہ صفات میں، اسماء میں پرٹیکولرائز ہوتا ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ بصیر کا مفہوم نہیں ہے اس میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ بصیر ہے تو اس میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ سمیع ہونا دوسری بات ہے، ہم یہاں اسے بصیر کہہ رہے ہیں، اور بصیر کہہ کے اس کا سمیع ہونا مراد نہیں لے رہے۔
تو جو بھی بصیر کو سمیع کے معنی میں استعمال کرے گا وہ اللہ کی معرفت میں خطا کا ارتکاب کرے گا۔ تو یہ جو اسماء و صفات ہیں یہ دائرہ تشبیہ میں ہیں۔ تو تشبیہ میں کیا ہے؟ تحدید کا اصول، کہ اللہ کو اللہ نے خود کو پرٹیکولرائز کیا ہے اپنے اسماء و صفات میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم موجود ہونے کا لازمہ ہے، موجود ہونے کی شرط ہے، موجود ہونے کا تقاضا ہے، یہ وجود کی پرٹیکولرائزیشن ہے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وجود کی ڈیوائن پرٹیکولرائزیشن، بلکہ ڈیوائن پرٹیکولرائزیشن فی الحال نہ کہیں، ورنہ وہاں اسماء سے مراد اسماء الہیہ لینا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وجود کی پرٹیکولرائزیشن کے اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے ہیں جہاں کا مدرس کوئی اور نہیں تھا، اللہ تھا۔ یعنی اس مدرسے میں صرف ایک مدرس ہے اور وہ ہے اللہ، کیونکہ اسی نے اسماء کا علم دیا نا آدم کو۔ اب اسماء کا جن اسماء کا اللہ نے آدم کو علم دیا، واحد مدرس اور واحد شاگرد کی طور پر، یعنی اس مدرسے میں مدرس بھی ایک ہے اور شاگرد بھی واحد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ایک استاد اور ایک شاگرد پر چلنے والے مدرسے میں جو چیز سکھائی گئی اور سیکھی گئی وہ اسماء کا علم ہے۔ اب اسماء سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اسماء جن کا علم اللہ ہی سے حاصل ہوا اور اللہ ہی اس علم کو تعلیم کر سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ سادہ اسماء نہیں ہوں گے، یعنی وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ یہ سامنے والی چیز کو دیوار کہتے ہیں، اوپر والی چیز کو آسمان کہتے ہیں، محض اس طرح کا علم نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں ہمیں اسم کی ایک انتہائی تعریف تک پہنچنا ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نہیں؟ یہ کیریکٹرز ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں اسم کی معمولی تعریف کو بیچ میں نہ لاؤ، یہاں اسم کی کوئی بہت گہری یونیورسل اور بہت ہی زیادہ بڑی کوئی ڈیفینیشن ہوگی، اسے تلاش کرو۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے تو وہ تھا کہ جہاں کا شہود آج ہمارے لیے غیب ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس مدرسے کی فضا میں جو چیزیں حاضر تھیں وہ چیزیں آج ہمارے لیے غیب میں ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ مدرسہ وہ مدرسہ تھا جہاں شہود کا پھیلاؤ اس دنیا میں موجود شہود سے کہیں زیادہ تھا، اور جہاں شہود میں حقیقی ہونے کی وہ شان تھی، جہاں شہود کے براہ راست ہونے میں وہ شدت اور وہ اس کی وہ کیفیت تھی کہ جس کو دنیا اور دنیا سے تعلق رکھنے والا شعور سہار نہیں سکتا، جہاں دنیا کے لیے درکار حدود شعور اور حدود وجود ناکافی ہیں، لہذا وہاں کے اکثر شہودات یہاں کے مغیبات ہیں، وہاں کا اکثر شہود یہاں کا غیب ہے۔ اس مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب میں اسم کی وہ تعریف کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تعلیم کی رعایت سے ہوگی۔ تو کسی بھی علم کی ڈیفینیشن معلم کے مرتبے کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اسم
وجود اور شعور کی آئیڈینٹی کو ممکن بنا کر ان دونوں کو ان کے مشترکہ منتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں کہ یہ تحدید فی الوجود بھی ہے، یعنی اس سے موجود کا ہونا متعین ہو جاتا ہے، اور یہ تحدید فی الشعور بھی ہے، یعنی یہ ہونے کو بھی متعین کرتا ہے اور اس ہونے کے علم کو بھی متعین کرتا ہے۔ تو یہ وجود اور شعور میں موجود کو متعین کرتا ہے، واقعی بناتا ہے، قابل شناخت بناتا ہے، یعنی اسم موجود کو لائق وجود اور قابل شناخت بناتا ہے۔ تو کیونکہ ہم وجود اور شعور کی انہی حدود سے مانوس ہیں جو زمان و مکان کے اس نظام میں ہمیں میسر ہے، تو لہٰذا ہم ان تعریفات کو ان کے اس قوام کے ساتھ سمجھنے کی فی الحال اہلیت نہیں رکھتے جس قوام سے تخلیق کر کے اللہ نے اس کو اپنی حضوری کے ماحول میں ہمیں سکھایا تھا۔ یعنی اللہ کا تعلیم فرمودہ وجود اور شعور ہمارے ایکسپیرینس اور تصور میں آئے ہوئے وجود و شعور سے ظاہر ہے کہ زیادہ کامل اور زیادہ حقیقی ہوگا۔ تو اس رعایت سے یہاں اسم کی تعریف یہ ہے کہ اس اسم میں اسم ایک پرٹیکولرائزیشن ہے جس میں وجود اور شعور ایک ہو کر اپنے واحد منتہا تک پہنچ گئے، یعنی اللہ نے وجود اور شعور کو ایک کر کے ان کی منتہائی صورت اور حقیقت کو آدم کے شعور میں، آدم کے تجربے میں اتار دیا۔ تو یہ ہے اسم سکھانے کا مطلب، اسماء کی تعلیم کا مطلب، کہ وجود کی حقیقت اور صورت کو ایک کر کے آدم کو اس کا عارف بنایا، اور یہ علم اور یہ عرفان آدم کے سوا کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو ہمارے ہونے اور ہمارے جاننے کے سارے مزاج کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں تعلیم اسماء سے تشکیل دے دیا، تاکہ جب بعد میں اس کو غیب کی خبر پہنچے تو یہ اپنے اس حافظۂ تعلم کی بنیاد پر غیب کی خبر کو اپنے لیے غیر مانوس اور اجنبی نہ جانے، یہ ریکال کر لے اسے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہاں اسماء کا مطلب ہے صورت اور حقیقت کی دوئی کو ختم کر کے شعور اور وجود دونوں کی تکمیل کر دینا، اور اللہ نے یہ انعام، یہ فیضان آدم کے لیے مخصوص رکھا، ٹھیک ہے، کہ اس کا شعور بھی حقیقت الحقائق سے خلقی مناسبت رکھتا ہے، اس کا وجود بھی حقیقت الحقائق سے احوالی مشابہت رکھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ اسم ہی فائنل چیز ہے نا، اسم ہی شعور کی کل پونجی ہے، اور اسم کا مسمى بن جانا وجود کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی اسم نہ ہو تو شعور حرکت میں نہیں آ سکتا، اسم نہ بنے تو وجود تعین حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اسم کے بغیر موجود ہونا بے معنی ہے، اسم کے بغیر علم کی تشکیل کا ہر عمل ناممکن ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے نا کہ ہمارے شعور کا کل اثاثہ اسماء ہیں، ناؤنز ہیں، اسی طرح ہمارے وجود کے کل احوال اسماء ہیں، یعنی میں اس نام سے موجود ہوں، آپ اس نام سے موجود ہیں۔ اگر ہمارے آپ کے نام جو ہیں وہ چھین لیے جائیں، ہمیں ہمارے ناموں سے جدا کر دیا جائے تو ہم موجود ہی نہیں ہیں۔ بے نامی
عدم ہے، نام رکھنا وجود ہے۔ تو یہ ہے کہ تو ایسے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر اب میں حقائق کی سیر کر رہا ہوں، ان حقائق کی جو اسم ہونے سے ماوراء ہیں۔ اب اس بات کو واضح رہے کہ اسم کہتے ہیں صورت اور حقیقت کی یکجائی کے نتیجے کو، لیکن حقائق اپنی جہت غیاب میں، اپنی جہت شہود و حضور میں اسم کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسم سے نسبت کو قبول کرتے ہیں، لیکن اپنی جہت غیاب میں، اپنی سمت تنزیہ میں، اپنی ڈائمنشن آف پیورٹی میں وہ اسم سے ماوراء ہیں، کیونکہ وہ غیر متعین اور لا متناہی اور لا محدود ہیں۔ تو حقیقت اپنی محدودیت کا اس بات بھی کرتی ہے تاکہ شعور میں آ جائے، اور حقیقت اپنے وجود کی پیورٹی سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی تاکہ کوئی شعور اس کا کنٹینر بننے کا مدعی نہ بن سکے، ٹھیک ہے نا، کوئی وجود اس سے ہم احوالی کا وہم نہ پال سکے۔ تو اب اب میں پیور ریئلٹیز میں سیر کر رہا ہوں، ان ریئلٹیز میں جو صورت اور اسم دونوں سے ماوراء ہیں، جو ہر طرح کی تہدید، چاہے اندرونی ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے شعوری ہو، چاہے وجودی ہو، دونوں سے ماوراء ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے معانی۔ اس کا آسان پہچان یہ ہے کہ اگر صرف معنی کہا جائے تو اس سے یہ مطلب لینا لازم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ معنی ہیں جو لفظ کی بندشوں سے آزاد ہیں۔ تو حقائق وہ وجود ہیں جو موجودیت کی تہدیدات سے ماوراء ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وجود کے تہدیدی احوال سے پاک ہیں، جو شعور کی قیود سے آزاد ہیں۔ تو جو صورت سے پاک ہیں، بس معنی کا لفظ، معنی مطلق اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ لفظ سے پاک ہیں۔ تو معانی کو ہم حقائق کہہ رہے ہیں تو اس رعایت سے کہیں گے کہ یہ وہ حقائق ہیں جو صورت سے پاک ہیں، اور حقیقت صورت سے پاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم بننے سے ماوراء ہے، کوئی اسم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے شعور کو غیاب سے، میرے وجود کو ماورائی حضور سے مانوس کر کے اب مجھے صورت اور اسما سے ماوراء حقائق کی سیر کروائی جا رہی ہے۔ اب اس تعلیم کو گویا عمل میں لانے کا سامان کیا جا رہا ہے، وہ تعلیم جو وہ اسما کی جو تعلیم ہے، جس کے نتیجے میں مجھے اسما کا علم حاصل ہوا۔ اب اسی تعلیم پر مبنی مجھے اسما کا حضور حاصل ہو رہا ہے، یعنی اب میرا علم الاسما وہ حال بننے کے عمل میں ہے۔ اندر معانی رفتن کا مطلب ہے کہ علم الاسما اب میرے اندر حال بننے کے مراحل طے کر رہا ہے۔ تو چوں آب جو دادا زمیں را رنگ و بو، تا کس نہ پندارد کہ تو بے ارمغانی می روی۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایک جگہ اقبال نے بھی یہاں سے مستعار لیا ہے کہ گلاں را رنگ و بو دادیم و رفتیم، کہ ہم نے پھولوں کو رنگ و بو دیا اور چلے گئے۔ یہی یہ شعر ہے
کہ اے خوہ تو چن آب جو، تیرا مزاج آب نہر کی طرح ہے، آبجو کی طرح ہے، تو نے ایک شفاف نہر کی طرح زمین میں چھپے ہوئے بہار کے امکانات کو عمل میں لا کے دکھا دیا، یعنی تو نے زمین کو سرسبزی، شادابی اور رنگینی عطا کی۔ تو زمین کے اندر جتنے بھی پوٹینشیلز ہیں وہ اپنے اظہار کے لیے انسان کے محتاج ہیں، مطلب اس مصرعے کا یہ مطلب ہے۔ تو تیری عادت، تو ایک آبجو ہے جس کی عادت ہے زمین کو رنگ و بو فراہم کرنا، زمین کو رنگینی اور سرسبزی عطا کرنا۔ تا کس نہ پندارت کہ تو، تاکہ کوئی اس خیال میں نہ رہے، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ تو زمین سے آسمانوں کی طرف جا تو رہا ہے مگر کوئی تحفہ لیے بغیر۔ اب اس میں پوری وہ سچویشن بنا دی ہے نا کہ یہ سفر افلاکی سفر ہے، یعنی یہ افلاک اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں۔ تو سفر گویا انفس و آفاق کے افلاک کی سیر کا نام ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی انفس میں بھی بلندی اختیار کرنا اور آفاق میں بھی رفت پیدا کرنا۔ تو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے زمین کو چھوڑتا ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ تو زمین کو بالکل ویران کر کے جا رہا ہے، کیونکہ زمین کی رونق تو ہی تھا، تو زمین کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا رہا کہ گویا اس کی ساری زندگی سلب کر کے جا رہا ہے۔ تو زمین کو سنوار، تیرا آسمان کی طرف اٹھنے والا ہر قدم زمین کے لیے پیغام بہار ہے، یعنی تیرے آسمان پر جانے کی حرکت زمین کی حقیقت کو اور زیادہ مضبوط کر رہی ہے، زمین کے پوٹینشیلز کو اور زیادہ عمل میں لا رہی ہے۔ تو زمین سے لا تعلقی اور بے رخی برتے بغیر آسمان کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف جانا یہ زمین کے لیے بھی باعث رحمت بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی، وہ کون طالب حق ہو سکتا ہے جو خلق کی تکمیل کیے بغیر حق کی طرف یکسو رہ سکے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ حق کی طرف آگے بڑھنے کی لازمی دو شرطیں ہیں کہ خود کو اور اپنی اس دنیا کو بہتر بنا کر آؤ جس میں تم رہتے ہو، ٹھیک۔ اب بلکہ اس کو میں اور زیادہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے نفس وجود اور اپنے ماحول وجود کو تکمیل کے چینل میں ڈالے بغیر حق کی طرف بلندی اختیار کرنے والا سفر شروع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس شعر کا مضمون۔ تو اس کو یہ شاعرانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تو خلق کے لیے فیاض ہے کہ اس کو اسے اسباب زندگی اور اسباب جمال فراہم کرتا ہے۔ خلق میں فیاض اس لیے ہے کہ تو خلق کو اس کی حقیقت اور اس میں پوشیدہ امکانات سے جڑا ہوا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور تو حق کے لیے بھی سخی ہے کہ تو خود اپنا ایثار کر دیتا ہے حق کے لیے۔ آپ سمجھیں نا، تو زمین کے لیے بابرکت ہے اپنی فیاضی کی وجہ سے، اور تو اللہ پر نثار ہو جانے والی قوت ہے اپنی اسی فیاضی کی وجہ سے جس نے زمین کو پربہار بنا دیا ہے۔ سمجھیں، تو نے خود سے جڑا رہ کر زمین کو مکمل کر دیا، تو نے خود سے جدا ہو کر حق کے ساتھ اپنے تعلق کو سچا کر لیا۔ واضح ہے نا، یہ دو چیزیں سمجھیں کہ زمین میں رہنے کا ادب یہ ہے کہ خود سے جڑ کر زمین کو فائدہ پہنچاؤ، آسمان سے تعلق پیدا کرنے کا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ خود سے دستبردار ہو کر آسمان سے فیضان حاصل کرو۔ ٹھیک ہے نا، فیض حاصل کرنے کے لیے خود سے پاک ہونا ضروری ہے، اور فیض دینے کے لیے خود میں رہنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ بے خود اور سودا یہاں پہ جیسے بہت عملی اصطلاحوں یا عملی سچویشنز، عملی کانٹیکسٹ میں آ گئے۔ ٹھیک ہے نا، میرا میں ہونا ضروری ہے تاکہ یہ زمین بنجر نہ رہے، تاکہ یہ دنیا ویران نہ رہے، اور میرا اپنی خودی سے پاک ہونا لازمی ہے تاکہ اللہ کے ساتھ میرے تعلق میں صداقت پیدا ہو سکے اور اس تعلق کی تکمیل کا راستہ کھل سکے۔ تو اگر خالق سے تعلق رکھنا ہے تو خودی کی آمیزش سے پاک رہو، اور اگر مخلوق سے علاقہ رکھنا ہے تو اپنی خودی پر ثابت قدم رہو۔ تمہارا خود ہونا مخلوق کے لیے مفید ہے اور خالق کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ کاش یہ سب چیزیں ہمارا عزم وجود بن جائیں کہ اللہ سے لینے والا وہ ہے جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ کی ضرورت لینے کے لیے نہیں ہے، دینے کے لیے ہے۔ تو اللہ سے لینا ہے تو ہاتھ سے دستبردار ہو جاؤ، اور مخلوق کو کچھ دینا ہے تو روز ایک نیا ہاتھ اگاتے رہو۔ سمجھ گیا نا؟ کیونکہ اللہ سے لینے والا ظرف، جو بھی ہمارے اندر لینے والے کا جو ظرف ہے، وہ اللہ سے لینے کے عمل کا مذاق ہے، وہ ناشکری ہے کہ اپنے ظرف کو دیکھ کر اللہ سے مانگنا، اپنے پیالے کی حفاظت کرنا اللہ سے لینے کے لیے، یہ اللہ کی ناقدری ہے، یہ اللہ سے جہالت ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ مجھے برتن، ہاتھ، یہ سب کچھ دینے کے لیے چاہیے۔ اللہ سے لینے کا عمل لینے والے کی آمیزش کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ خود کو بھی مجھ سے لیتے رہو۔ تو جب تک خود کو چھوڑو گے نہیں تو نئی خودی لوگے کیسے؟ تو اس کو کہتے ہیں رضا کے حال میں۔ اللہ سے تعلق کا ادب ہے رضا، اور مخلوق سے تعلق کا ادب ہے سخا۔ تو رضا اسی کو کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسا ہونا تجھے قبول ہے ویسے ہونے کی حالت میں رکھیے، یعنی ہونے کی وہ حالت فراہم کیجئے جس کا جو میں کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ اللہ سے سب سے بڑی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے حضور میں رکھنا اور خود سے غیر حاضر رکھنا۔
اللہ کی طرف یکسوئی کہتے ہی اسے ہیں۔ جو آئینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ اللہ کی طرف یکسو نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی طرف یکسوئی کہتے ہی اسے ہیں کہ اپنے آپ سے خالی ہو کر اللہ کی طرف یکسو رہنا۔ تو خیر اس کی اور باتیں، لیکن بہرحال اس شعر کی حد تک یہ ہے کہ تیری فیاضی دنیا میں دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور تیری یہی فیاضی اللہ کے حوالے سے تیرے لیے مفید ہے۔ یعنی اللہ کے لیے فیاضی کرنا میرے لیے مفید ہے، اور المخلوق کے لیے فیاضی ان کے لیے مفید ہوگی۔ اب آگے کچھ سادہ شعر ہیں، اس میں بس مضمون یہی ہے، اگلا شعر بھی سادہ سا ہے۔ کو سایہ منصور حق، یہاں سایہ منصور کو سمجھتے ہیں؟ منصور کے لفظ کو سمجھتے ہیں؟ ایک اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، رایت منصور، یا مذہب منصور، قول منصور، یہ سب اصطلاحیں ہیں۔ منصور کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جسے مدد حاصل ہو، جسے نصرت میسر ہو، اور اسی مطلب سے جڑا ہوا مطلب ہے غالب، فاتح۔ تو منصور فاتح اور غالب کو بھی کہتے ہیں۔ تو جسے اللہ کی تائید اور خوشنودی حاصل ہو، ظاہر ہے کہ وہ فاتح ہے، وہ غالب ہے، وہ کامل ہے، ٹھیک۔ تو منصور کو غلبے اور فتح کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، منصور حق کو۔ تو جیسے مذہب منصور کہتے ہیں نا، کہ صحیح مذہب جس کو نصوص کی تائید حاصل ہو، تو رایت منصور کہتے ہیں فاتح فوج کے جھنڈے کو۔ تو کو سایہ منصور حق، تا فاش فرمایت سبق، یہاں سایہ بمانی سایہ رحمت ہے، سایہ پناہ ہے، سایہ تائید ہے، کہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی نصرت کے آسمان کی چھاؤں کہاں ہے، کہ اللہ کی نصرت کا پرتو کہاں ہے، تاکہ اس کی مدد سے اصلی سبق کھل جائے۔ فاش فرمایت سبق، کہ اللہ کی نصرت سبق کو سہل کر دیتی ہے، سبق کو کھول دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبق مطلب وہ جو مدرسہ اسماء ہے نا، وہاں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ سایہ منصور حق، اللہ کی نصرت کا وہ آسمان کہاں ہے جس کے تلے وجود اور شعور کا مشترکہ سبق دوبارہ یاد آ جائے، یا اس سبق میں پیدا ہو جانے والی مشکلات حل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سبق کیا ہے، کس لیے یہ طلب کی جا رہی ہے کہ وہ سبق کھل جائے مجھ پر؟ یا سایہ منصور حق کی طلب اس لیے ہے کز مستعینی می رہی، کہ تو محتاجی سے نجات پا جائے۔ مستعین کہتے ہیں محتاج کو، مدد طلب کرنے والے کو، اور در مستعانی می روی، کہ تو محتاجی سے نکل کر محتاجی دور کرنے والا بن جائے۔ یعنی تو مدد کے لیے پکارنے کی بجائے مدد کے لیے پکارنے والوں کا مخاطب بن جائے،
تو کسی کو مدد کے لیے پکارے، اس کے بجائے تو ایسا بن جائے کہ لوگ تجھے مدد کے لیے پکاریں۔ کیسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر تو مستعان نہیں ہے تو زمین تجھ سے فیضیابی نہیں ہوگی، یعنی کہ ساری کائنات تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اب یہ زمین کو رنگ و بو دیتے ہوئے یہاں سے جانے والے کا ایک مقصود بتا رہے ہیں زمین ہی کے حوالے سے۔ اس شعر میں حوالہ زمین کا ہے کہ تیرا زمینی وجود محتاجی سے نجات پا کر افلاکی بے نیازی اور دستگیری کی قوت حاصل کر لے۔ تو یہ بہرحال اس کا مضمون ہے۔ یہاں آج روک دیتے ہیں، اگر اگلی مرتبہ مجھے کچھ سمجھ میں آیا تو مستعین اور مستعان کے کچھ گہرے معنی بھی عرض کروں گا۔ اچھا ہاں، اس میں ایک چیز یا تو غلط ہو گئی ہے یا رہ گئی ہے۔ ہاں اس نہیں، غلط تو شاید نہیں ہوا ترجمہ، لیکن ترجمے میں ایک رعایت اور رکھی جا سکتی ہے، اس سے اس شعر کا حسن اور معنویت بڑھ جائے گی کہ یہاں سایہ منصور حق مسافر الی الحق کو کہا جا رہا ہے، یعنی جس کو مخاطب کر رہے ہیں نا اس غزل میں تو می روی، اس کو سایہ منصور حق کا لقب دے رہے ہیں کہ تو کو سایہ منصور حق کے دو ترجمے ہیں کہ کون ہے سایہ منصور حق اور کہاں ہے سایہ منصور حق، ٹھیک ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں اس کے۔ تو اب اس میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سایہ منصور حق، تیری رفتار اتنی تیز ہے کہ تو ہم سے اوجھل ہو چکا ہے، تیری بلندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ تو ہمیں دکھائی دینا بند ہو چکا ہے، تو کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ جیسے تو نے زمین کو رنگ و بو دیا ہے تو ہمارے باطنوں کے لیے بھی بہار کا بندوبست کرتے، ہمیں بھی کچھ معارف اور حقائق کا علم عطا فرما دے، تو ہمیں بھی ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دے کہ تجھے دیکھنا گویا تعلیم اسما کے مدرسے میں داخلہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ تو خود سایہ منصور حق ہے، تو اگر ہم پر توجہ فرما دے تو ہمارا سبق ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور کیونکہ تو اب مستعین نہیں رہا، تو مستعان بن چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یعنی تیری شخصیت کا تیری ذات کا ملکوتی اور افلاکی جوہر اب تیری واحد شناخت بن چکا ہے، اور تو ارضیت سے پیدا ہونے والی ڈیفینیشن سے بلند ہو چکا ہے۔ تو یہ ارضیت ہے، یہ دنیاویت ہے جو مستعینی کی جگہ پہ رکھتی ہے، اور یہ افلاکیت ہے جو مستعانی میں لے جاتی ہے۔ تو جسے اللہ حاصل ہے اسے کوئی ضرورت نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور جسے اللہ کو پانا ہے اسے ہر چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے حضور میں رہتا ہے اس کے لیے کوئی چیز درکار نہیں ہے، کوئی اور چیز درکار نہیں ہے، تو وہ اللہ کے حصول کی کیفیت مستعینی سے، محتاجی سے نجات ہے،
تو کیونکہ تو اللہ کے حضور کی فضاؤں میں چلا گیا ہے، لہٰذا تو مستعینی سے چھٹکارا پا کر مستعانی کے احوال کا حامل بن چکا ہے۔ اس لیے ہم پکار رہے ہیں کہ اے سایہ منصور حق، اے مظہر الہی تو کہاں ہے، تاکہ ہم وہ سبق دوبارہ یاد کر سکیں، یا اس سبق کو اپنے اندر اچھی طرح سمجھنے کا سامان تجھے دیکھ کر حاصل کر سکیں۔ تو دونوں طرح مطلب شعر کے معنی میں کوئی بڑا فرق نہیں آیا، لیکن یہ اور مستعین اور مستعان اس کو بالکل مذہبی اصطلاح میں نہ سمجھیے گا، کیونکہ مذہبی استعانت جو ہے اس میں یہ بات وہ انتہائی بندگی ہے، یعنی جو جتنا زیادہ محتاج اللہ ہے اتنا ہی زیادہ وہ وجود میں بھی کامل ہے اور شعور میں بھی پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی خودی اپنے حال اور اپنے تصور دونوں میں پرفیکٹ ہے۔ اگر وہ محتاج اللہ احتیاج اللہ میں کامل ہے تو بندگی میں کمال کی شرط ہے احتیاج اللہ میں کامل ہونا، یعنی جیسے اس کی عبادت میں کمال ضروری ہے، اسی طرح استعانت میں بھی کمال لازمی ہے۔ تو دینی اور مذہبی اصطلاح کے طور پہ یہاں مستعین اور مستعان کو نہ لیا جائے۔ تو یہاں یہ عام لفظوں کی طرح ہیں کہ تو اس محتاجی سے نکل گیا جس محتاجی میں مبتلا رہنا اللہ کو ناپسند تھا، اور تو اس حاجت روائی، مستعینی کہتے ہیں حاجت روائی کو، مستعانی، تو اس حاجت روائی کی فضا میں پہنچ گیا جہاں اللہ کے دینے کا عمل تجھے واسطہ بناتا ہے۔ اللہ کا دینا بالواسطہ بھی ہوتا ہے نا، تو اللہ اپنے دینے میں تجھے واسطہ بنا چکا ہے، تو اللہ سے لینے میں اتنا کامل ہو گیا کہ اس کے صلے میں اللہ نے تجھے اپنے دینے کا ٹول بنا لیا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اگلا شعر تاثراتی گہرائی بہت رکھتا ہے، اس پہ دل چاہتا ہے کہ ذرا مفصل بات کریں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ آج ویسے بھی سمجھیں 3 شعر پڑھ لیے، اور منصور کا ایک معنوی پہلو اور ہے کہ اللہ کی نصرت کے 2 انداز ہیں، ایک بالواسطہ جیسے میدان بدر میں ہوئی فرشتوں کے ذریعے سے، اور ایک بلا واسطہ ہے، کیونکہ یہ مدرسہ اسماء او کے ماحول میں یہ سب ہو رہا ہے نا، تو وہاں جس طرح تدریس بلا واسطہ تھی، بیچ میں کوئی فرشتہ تھوڑی تھا، کیونکہ فرشتوں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس ڈائریکٹ اس کو نصرت کو ریپیٹ کیا گیا ہے اس میں، کہ ہم کیونکہ نصرت بلا واسطہ کی تاریخ رکھتے ہیں، تو اب صورت یہ ہے کہ وہ نصرت بلا واسطہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اللہ نے جیسے قانون بنا دیا ہے کہ نصرت بالواسطہ ہے، تو جو سب سے عظیم نصرت ہے اللہ نے تجھے اس کا واسطہ بنا دیا۔ تو نے اللہ کی بلا واسطہ نصرت کے حق کو اتنے کمال کے ساتھ پورا کیا ہے کہ اب خود نصرت الہی بن چکا ہے۔ تو اب یہ سایہ منصور حق کو اس معنی میں لیں کہ جب تو طالب نصرت تھا
تو بھی اللہ نے اپنے اور تیرے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رکھا، اور اب تو حامل نصرت ہے، یعنی کہ تو بھی اللہ نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ اللہ نے تجھے اپنی ڈائریکٹ نصرت میں ایسا کمال نصیب فرمایا کہ خود تجھے اپنی نصرت بنا ڈالا، خود تو نصرت بن گیا، تو نے اللہ کی نصرت کا ایسا حق ادا کیا کہ انجام کار خود نصرت الہی بن گیا۔ یہ ہے سایہ منصور حق۔ اور سایہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جس کا وجود ہو مگر خود سے نہ ہو، جس کے موجود ہونے کی ساری معنویت اور ساری اساس اس کی ہو جس کا وہ سایہ ہے۔ تو سائے اور شخص کے بیچ سے زیادہ قرب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جسم اور اس کے سائے میں جو قرب ہے اس قرب سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کا ایسا مقرب ہے جس سے زیادہ نزدیکی کا وہم بھی نہیں باندھا جا سکتا۔ تو آپ کبھی دیکھیں دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے جس چیز کو پانے کا حکم دیا ہے وہ اس چیز کو دے دینے کے بعد دیا ہے، یعنی مجھے چیز کو دے کر چیز کو پانے کا حکم دیا ہے، اور میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے پہلے دیا اور پھر فرمایا کہ اب اسے پانے کی جد و جہد کرو۔ تو ہم مفقود کو حاصل نہیں کر رہے، ہم حاصل کو کوالیفائی کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ کہ جو تمہیں دیا ہے اسے کوالیفائی کر کے دکھاؤ، یہی تمہارا امتحان ہے۔ ورنہ ملائکہ مقربین بھی تدریس اسماء میں واسطہ نہیں تھے، اس سے زیادہ انتہائی قرب کیا ہوگی کہ اللہ مدرس، ہم اکیلے متعلم۔ آدم علیہ السلام انسان واحد ہیں، یعنی ہر انسان آپ کی وحدت کا ایک جز ہے۔ تو آپ اپنی ذات میں کل انسان ہیں، کل انسانوں کا مجموعہ ہیں، تو آپ کو جو بھی عطا ہوا ہے وہ کل انسان کو عطا ہوا ہے، یعنی اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے۔ تو اللہ آدم کو دے کر ہم پر احسان جتاتا ہے نا، تو اسی لیے کہ آدم میں ہم شامل ہیں۔